ایرانیوں کی جانب سے جب کسی قدر اطمینان ہو چکا اور یہ امید نہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کے خواب دیکھیں گے، جس وقت عرب کے ہر ایک حصہ میں فتنہ ارتداد فرو ہو گیا اور ایرانی خطرے کی اہمیت بھی کسی اجلت کی متقاضی نہ رہی، تو اب سب سے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف سے رومی اور غسانی خطرے کی روک تھام تھی۔ شرجیل بن عمر غسانی بادشاہ نے حضرت کیلچی کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد جنگ موتا اور پھر رومیوں اور غسانیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر فوج کشی کی تیاریاں کی۔ اس کا حال سن کر خود حضرت فوج لے کر تبوک تک تشریف لے گئے، مگر اس وقت تک عیسائی پورے طور پر اتنے بڑے عربی اور اسلامی لشکر کے مقابلے کی جرت نہ کر سکے اور حضرت سرحد شام پر روب ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر یہ خبر پہنچی کہ سرحد شام پر فوجی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کیا، جو بعد وفات نبوی سرحد شام کی طرف گئے اور جو مقابل ہوا، اس کو شکست دے کر جلدی سے واپس چلے آئے، کیونکہ فتنہ ارتداد کا اندرون ملک میں خوب زور و شور تھا۔ فتنہ ارتداد کی روک تھام کے لیے حضرت ابوبکر نے جب 11 لشکر تیار کر کے روانہ کیے، تو ان میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کو دے کر حکم دیا کہ تم سرحد شام کی جانب جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی شامی خطرے کو محسوس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے فتنہ ارتداد کے فروغ کرنے میں شامی خطرے کو بخوبی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو تو عراق کی جانب متوجہ کر دیا کہ ایرانی خطرے کی طرف سے اطمینان حاصل ہو، اور ملک عرب کے ہر حصہ میں ایک ایلچی بھیج کر لڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلے سے طلب کیا۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ عرب کی متحدہ طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہیوں کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کے خطرے سے عرب کو نجات حاصل ہو جائے۔ دوسرے عرب کے جنگجو قبائل جو خاموش بیٹھنے کے عادی نہ تھے، ان کو ہر ایک حصہ ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلے میں شام اور عراق کی جانب بھیج دیا جائے، تاکہ عرب کے اتحاد اور قوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اندرین صورت کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتداد بھی اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تدبیر اور رائے نے اسلامی عظمت اور شوکت کی نشو و نما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تجربہ کار اور ہوشیار مالی اپنے باغیچے کی سرسبزی کے لیے کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بہت تھوڑے سے آدمی تھے، لیکن وہ راستے سے صدیقی ہدایات کے موافق جس قدر مسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لیتے گئے۔ خالد بن ولید کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مرتدین کو درست کرنا، اور عیسائی لشکر مقابلے پر آئے تو حتی الامکان جنگ چپابل سے کام لینا، میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایسا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر سب سے اول عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے، اور جب تک فتنہ ارتداد کلی طور پر فرو نہ ہو جائے، اس وقت تک ہرقل اور کسریٰ کی فوجوں سے لڑائی چھیڑنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ جس طرح دوسرے سرداران لشکر کے ساتھ دربار خلافت سے خط و کتاب جاری تھی، اسی طرح خالد بن ولید کی نقل و حرکت سے بھی صدیق اکبر باخبر تھے، اور برابر خالد بن ولید کے پاس مدینہ منورہ سے احکامات پہنچتے رہتے تھے۔ ہرقل نے اسلامی لشکر کے حدود شام میں داخل ہونے کی خبر سن کر اول سرحدی قبائل اور سرحدی رؤساء کو مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور عرب مستنصرہ کے قبائل اسلامی لشکر کے مقابلے میں مغلوب ہوتے گئے، تو قیصر روم ہرقل نے حامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو حامان کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام میں آیا، اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اہتمام اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضرت خالد بن ولید کے خط سے یہ تمام کیفیت صدیق اکبر کو معلوم ہوئی، جس کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اتفاقاً جس روز یہ خط مدینہ میں پہنچا، اسی روز اکرمہ بن ابی جہل اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ میں پہنچے تھے۔ ساتھ ہی ملک کے ہر حصہ سے لڑائی کے لیے آمادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو کر قبائل آنا شروع ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر نے اکرمہ بن ابی جہل کو فوراً خالد بن ولید کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کے بعد عامر بن العاص کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ خالد بن ولید اور ان کے ہمراہیوں کو ساتھ لیتے ہوئے فلسطین کے راستے حملہ آور ہوں۔ ان کے بعد آئے ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے یزید بن ابی سفیان کو سردار بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف حملہ آور ہو۔ پھر ایک اور فوج ترتیب دے کر اس کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنایا اور حکم دیا کہ تم حمص کی جانب جا کر حملہ کرو۔ اس عرصہ
ایسا میں شرجیل بن حسنہ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے ایک اور لشکر مرتب فرما کر اس کا سردار شرجیل بن حسنہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ آور ہو۔ اس طرح صدیق اکبر نے 4 لشکر مرتب فرما کر 4 مختلف راستوں سے ماہ محرم سن 13 ہجری میں روانہ کیے کہ ملک شام پر وہ حملہ آور ہوں۔ جب یہ چاروں لشکر حدود شام میں پہنچے اور ہرقل کو اس کی اطلاع ملی کہ عربوں نے 4 حصوں میں منقسم ہو کر 4 مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا ہے، تو اس نے اپنے 4 سپہ سالاروں کو 4 عظیم لشکر دے کر الگ الگ روانہ کیا۔ عمرو بن العاص کے مقابلے کے واسطے اس نے اپنے حقیقی بھائی تزارق کو 90,000 فوج دے کر فلسطین کے راستے روانہ کیا۔ جرجہ بن نوذر کو 40,000 فوج دے کر یزید بن ابی سفیان کے مقابلے دمشق کی سمت بھیجا۔ راکس نامی سردار کو 50,000 فوج کے ساتھ شرجیل بن حسنہ کے مقابلے پر اردن کی جانب روانہ کیا اور رفیقار بن نستورس کو 60,000 کی جمعیت کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح کے مقابلے کو حمص کی جانب روانہ کیا۔ ہرقل نے اپنے 4 سرداروں کے ماتحت کل 2,40,000 فوج مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے روانہ کی۔ حالانکہ مسلمانوں کے 4 لشکر کی مجموعی تعداد 30,000 کے قریب تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی زبردست تیاریاں مسلمانوں کے استحصال کی کر رکھی تھیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہش مند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے۔ وہ لڑائی کو ٹالتا اور جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے بے تعلق رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے تمام درباری، تمام امراء اور تمام سرداران فوج اور تمام صوبے دار ہمتن آمادہ اور مستعد تھے کہ ملک عرب پر حملہ کیا جائے۔ اس مطلب کو ان الفاظ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہرقل تو لڑائی پر آمادہ نہ تھا، مگر رومی حکومت پورے طور پر آمادہ اور مستعد تھی۔ لہٰذا ہرقل کو رومی حکومت کے شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے ہر ایک اہتمام ایک ہوشیار اور تجربہ کار محتمم کی طرح کرنا پڑ رہا تھا۔ مسلمان سردار اگرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کر رہے تھے، لیکن حکم صدیقی کے موافق ایک دوسرے کے حالات سے باخبر اور آپس میں سلسلہ پیام رسانی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے پر اس سے 8 گنا زیادہ رومی فوج ہر طرح سے کیل کانٹے سے لیس ہے، تو ایک طرف صدیق اکبر کو اطلاع دی اور دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کو ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات کہ ادھر 4 سردار اپنی اپنی فوجوں کو لیے ہوئے ایک جگہ یرموک میں جمع ہوئے۔ ادھر صدیق اکبر نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو 4 سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا، دوسری طرف خالد بن ولید کو لکھا کہ تم صوبہ حیرہ میں اپنی جگہ مثنہ بن حارثہ کو وہاں کا ذمہ دار افسر بنا کر نصف فوج مثنہ کے پاس چھوڑ کر نصف فوج لے کر ملک شام کی جانب روانہ ہو جاؤ، اور وہاں کی تمام افواج اسلامیہ کا اہتمام بحیثیت سپہ سالار اعظم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ صدیق اکبر دیکھ چکے تھے کہ خالد بن ولید نے ایرانی فوج کو کس طرح پہم شکستیں دے کر ایک بہت بڑا علاقہ سلطنت ایران سے چھین لیا تھا۔ ان کی نظر میں خالد سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جو ان خطرناک حالات میں رومیوں کا مقابلہ کر سکے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خالد کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا کارنامہ جنگ موتا تھی کہ انہوں نے اسلامی لشکر کی بگڑی ہوئی حالت کو سدھار لیا تھا، جس کے صلے میں بارگاہ عزدی سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا۔ لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ 4 نہایت زبردست اور قابل سپہ سالاروں کے پاس سیف اللہ کو بیچنا اور ان 4 سرداروں پر ان کو سردار بنا دینا زیادہ مفید ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید نے 10,000 فوج مثنہ بن حارثہ کے پاس چھوڑی اور 10,000 فوج لے کر شام روانہ ہوئے۔ ادھر ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ 4 اسلامی لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو اس نے بھی اپنے 4 سرداروں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کریں۔ 4 رومی لشکر چشمہ یرموک کی دوسری جانب ایک ایسے بیضوی میدان میں خیمہ زن ہوئے جو پشت پر پہاڑ اور سامنے کی جانب پانی سے محصور تھا۔ اس 2,40,000 رومی لشکر کا سپہ سالار اعظم ہرقل کا بھائی تزارق تھا۔ ہرقل نے اس کو لکھا کہ میں ایک زبردست لشکر تمہاری کمک کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ حامان نامی سردار کو یرموک کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جو چشمہ یرموک کے اس طرف میدان میں پڑا تھا، خود رومیوں پر اپنی قلت کے سبب حملہ نہ کر سکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے، باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ یرموک میں جب دونوں طرف کے لشکر جمع ہوئے تو سفر کا مہینہ تھا۔
انہی ایام میں یا 2-4 روز بعد حضرت خالد بن ولید عراق سے اپنا 10,000 لشکر لے کے یرموک کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید کو کئی جگہ دشمن قبائل اور دشمن رؤسا کی فوجوں نے روکا ٹوکا۔ ہر جگہ خالد لڑتے اور دشمنوں کو مار بگاتے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ ربیع الاول سن 13 ہجری میں یرموک پہنچ گئے۔ یرموک میں ہرقل کی طرف سے کئی سردار اور بطریق فوجی امداد کے لیے رومی لشکر میں آ کر شریک ہو چکے تھے۔ حضرت خالد کے آنے سے پہلے اگرچہ معمولی چھیڑ چھاڑ دونوں لشکروں میں ہو جاتی تھی، مگر کوئی اہم اور قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک نہ ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا۔ ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفقہ طور پر حملہ آور ہوگا۔ انہوں نے رات ہی کے وقت تمام لشکر اسلام کو، جس کی تعداد 40,000 سے 46,000 تک بیان کی گئی ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستہ پر ایک تجربے کار اور بہادر شخص کو افسر مقرر کیا، اور چیدہ چیدہ بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ایک افسر کو ان کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دیں۔ رومی لشکر کی جانب سے اول 40,000 سواروں کے ایک لشکر نے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے مٹھی بر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بگا دیا۔ اس کے بعد جرجہ بن زید رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے پاس گئے اور اس نے خالد بن ولید سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو نہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت سمجھائی۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ اس لڑائی میں جرجہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دونوں طرف سے سخت حملہ شروع ہوا۔ اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی کمی کے کسی لشکری کے دل میں ہمت ہارنے اور بد دل ہونے کو خیال تک نہ آنے دیا۔ جوش اور خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی اسلامی لشکر کے جو ساتھ تھیں لڑنے اور کفار کے قتل کرنے میں حصہ لیا۔ ابو سفیان رجز پڑھ پڑھ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے۔ حضرت اکرمہ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے؟ اسی وقت زرار بن الزوار اور دوسرے 400 آدمیوں نے بیعت کی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہو کر میدان سے واپس آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جماعت رومی لشکر میں بھوکے شیروں کی طرح گھس گئی۔ حضرت مقداد بلند آواز سے سورہ انفال کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، شرجیل بن حسنہ، زید بن ابی سفیان، ابو درداء، عمرو بن عاص، حارث، زرار اور جرجہ بن زید وغیرہ بہادران اسلام نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے ہوں گے۔ صبح سے شام تک شمشیر اور خنجر اور تیر و سنان کا استعمال بڑی تیزی اور سرگرمی سے جاری رہا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں پڑھیں۔ دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی۔ آخر کار رومی دن بھر کی صعوبت کشی سے افسردہ اور مزاحمل ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹے اور ہٹتے ہٹتے دامن کوہ میں پہنچے، لیکن مسلمان ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے اور دھکیلتے ہوئے چلے گئے۔ جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، بہت سے پانی میں ڈوب کر اور بہت سے خندق میں گر کر ہلاک ہوئے۔ 130,000 رومی لقمہ اجل بنے، باقی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان مفرورین میں سوار زیادہ تھے اور پیدل قریباً سب کے سب مارے جا چکے تھے۔ لڑائی تمام دن اور تمام رات جاری رہ کر اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی اور رومی سپاہیوں سے میدان بالکل خالی نظر آیا۔ رومیوں کا سپہ سالار اعظم تزارک برادر ہرقل بھی مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کے 3,000 بہادر شہید ہوئے۔ ان 3,000 میں جرجہ بن زید 9 مسلم، اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن اکرمہ، سلمہ بن حشام، عمر بن سعید، ابان بن سعید، حشام بن العاصی، حبار بن سفیان، طفیل بن عمر وغیرہ شہداء کرام خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں۔ جنگ یرموک ربیع الاول یا ربیع الثانی 13 ہجری میں بیان کی جاتی ہے، مگر یہ صحیح طور پر معلوم نہیں۔ جنگ یرموک یقیناً جمادی الثانی کی آخری تواریخ میں ہوئی تھی۔ رومی لشکر کے یرموک میں آنے سے پہلے مسلمانوں نے بصرہ وغیرہ مقامات فتح کیے تھے۔ وفات صدیقی تک فتح یرموک کی خبر مدینہ میں نہیں پہنچی تھی۔ یہ غیر ممکن تھا کہ فتح یرموک کی خبر 2-2.5 مہینے تک مدینہ میں نہ پہنچتی۔
شام کے ملک میں یرموک کی لڑائی نے کیسر اور ہرکل کو بدحواس بنا دیا تھا۔ جب یرموک کے بھاگے ہوئے سپاہی حمص میں ہرکل کے پاس جہاں وہ نتیجہ جنگ کا انتظار کر رہا تھا پہنچے تو وہ اپنے کئی لاکھ اہن پوشے لشکر کا مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھ سے تہس نہس ہونا سن کر ششدر رہ گیا اور فوراً حمص سے روانہ ہو کر کسی دوسرے مقام کی طرف چل دیا۔ جاتے ہوئے یہ حکم دے گیا کہ دمشق اور حمص کو اچھی طرح قلعہ بند اور مضبوط کر لیا جائے۔ مسلمان یرموک سے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر چکے تھے اور شام کے ملک پر گویا مسلمان قابض اور متصرف ہی ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے۔ ہرکل کی کمر یرموک میں ٹوٹ چکی تھی اور اب بجائے اس کو رومی عرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ان کی نگاہوں میں خود اپنی موت اور ہلاکت پھرنے لگی تھی۔ اس طرح عراق کا زرخیز اور وسیع حصہ مسلمانوں کے قبضہ تصرف میں آ چکا تھا۔ اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل اور پائیدار ہو کر ایران اور روم کی سرحدوں کو پیچھے ہٹانے اور خود وسیع ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ شروع ماہ جمادی الثانی سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق بعارضہ تب مبتلا ہوئے۔ 15 روز برابر شدت کا بخار رہا۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ وقت آخر آن پہنچا ہے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آپ نے فرمایا کہ عمر کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر کے مزاج میں سخت گیری زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کی سختی کا سبب صرف یہ ہے کہ میں نرم طبیعت رکھتا ہوں۔ میں نے خود اندازہ کر لیا ہے کہ جس معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہوں اس میں عمر کی رائے سختی کی جانب مائل ہوتی ہے، لیکن جن معاملات میں نے سختی سے کام لیا ہے ان میں عمر ہمیشہ نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ خلافت ان کو ضرور نرم دل اور معتدل بنا دے گی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر یہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، ہم میں سے کوئی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے علی کو بلا کر یہی سوال کیا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عثمان غنی دے چکے تھے۔ اس کے بعد طلحہ تشریف لائے۔ آپ نے ان کے سامنے بھی فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے بعد عمر فاروق کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر جاؤں۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ریت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلا کر وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ شدت علامت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رک کر بولتے جاتے اور حضرت عثمان غنی لکھتے جاتے۔ اس وصیت کا مضمون یہ تھا: یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر خلیفہ نے اس وقت کیا ہے جبکہ اس کا آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن الخطاب کو مقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوتاہی نہیں کی۔ بس اگر عمر نے عدل اور صبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت تھی، اور اگر برائی کی تو وہ مجھ کو غیب کا علم نہیں۔ میں نے تو بہتری اور بھلائی کا قصد کیا ہے اور ہر شخص کو اپنے نتائج اور اعمال سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی: جنہوں نے ظلم کیا ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں۔